بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے بالآخر 5 ماہ بعد پہلی پریس کانفرنس کی ہے۔ بہت سے سوالات کیے گئے اور کچھ جوابات بھی ملے۔ کیسی لگی آپ کو یہ پہلی پریس کانفرنس؟ دیکھیں کرام مغل صاحب، میرا خیال ہے کہ اس موضوع کے اوپر ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس بہت سارے لوگوں نے لائیو دیکھی، اس کے بعد بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ کر چکے، ہم نے پروگرامز کر لیے، تمام کے تمام جو آپ کے نیوز چینلز ہیں ان کے کرنٹ افیئرس کے جو پروگرام ہوئے شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک، جہاں جہاں کرنٹ افیئر کا پروگرام ہو رہا تھا اس میں جو مین تذکرہ تھا وہ اس پریس کانفرنس کا تھا۔ ڈی جے ایس پی آر کبھی بھی کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں پاکستان میں، اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ ریپلز کریٹ کرتی ہے اور ڈیبیٹ اس کے اوپر کئی کئی ہفتے چلتی رہتی ہے۔ صحیح۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں فلاں جملہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہوگا، فلاں کہا تھا تو یہ مطلب ہوگا، اس کو اپنے اپنے طور پر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، ڈیسائفر کیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کیونکہ ہو چکی ہیں آلریڈی تو ہم ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ دو چیزیں بہت اہم جو میرے خیال میں، 2-3 چیزیں جو بہت اہم تھیں۔ پولیٹیکل اینگل تو ہے ہی ہے، اپنے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں وہیں سے کشید کی جاتی ہیں۔ بالکل ایسے کہ آئی ایس پی آر کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ کوئی جملہ سپریم کورٹ کے متعلق، پاکستان کے داخلی سیاسی منظرنامے کے متعلق کہیں گے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن کچھ سوالات ہیں، ان سوالات پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان سوالات کو انہوں نے ڈاج کیا، جی، وہاں پر انہوں نے ڈپلومسی کا مظاہرہ کیا، سفارتکاری کا، جو جواب وہ دے سکتے تھے وہ نہیں دیے۔ کچھ جواب جو ہیں ان میں بھی آپ کو گریز نظر آتا ہے۔ کون سا ایک ایسا موضوع تھا، دیکھیں یہ بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ پریس کانفرنس تھی۔ پہلا میرا ٹیک تو یہ ہے، اور ایک اس میں ایک بڑی تشویشناک بات بھی ہے شہباز حکومت کے حوالے سے، صحیح، نہایت تشویشناک ہے۔ یہ ساری چیزیں ون بائی ون میں رکھ دیتا ہوں لوگوں کے سامنے، اور آج ویسے بھی بہت سارے ایونٹس ہیں، بہت ساری معاملات ہیں، بہت ہیوی ڈے ہے پھر، تو آپ بھی تیار رہیے گا، ون بائی ون آپ کے سامنے جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہوں گی۔ دیکھیے عموماً جب پریس کانفرنس ہوتی ہے نا، ڈی جی کی، نئے ڈی جی کی پریس کانفرنس تھی، نئے آرمی چیف کی موجودگی میں پہلی پریس کانفرنس تھی، لیکن حیران کن طور پر جو سوالات تھے وہ سارے کے سارے سوالات گھوم پھر کر سابقہ آرمی چیف کے متعلق تھے۔ جنرل باجوہ جو ہے وہ آپ کو نظر آیا کہ ہی واز ایوری ویئر ان دا پریس کانفرنس۔ ایبسلیوٹلی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 سوالات ٹوٹل، میرا خیال ہے کہ 12 سوالات ہوئے، جی، 12 یا 13 سوالات ہوئے، اس میں سے 7 سوال ایسے تھے جو جنرل باجوہ کے یا ان کی پالیسیز کے متعلق تھے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں جو جواب آپ کو ملا، ایک تو جواب میں گریز کیا گیا، بڑا بھرپور گریز کا مظاہرہ تھا۔ وہ کیا ہوا اس کے بارے میں، کیونکہ لوگ باقی ٹاپکس پہ بات کر چکے ہیں تو آئی ایم ناٹ ٹچنگ اپون، بہت زیادہ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ کے علم میں ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس میں ایک سمیرہ خان صاحبہ کا سوال تھا آغاز میں، اگرچہ وہ براہ راست جنرل باجوہ کے متعلق نہیں تھا کیونکہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے متعلق تھا، اور جنرل باجوہ کی پالیسی جو ہے وہ ان کوسچن ہے، اور وہ موجودہ آرمی چیف اور موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے کہ یہ پالیسی غلط تھی، صحیح، عمران خان صاحب کی اور جنرل فیض حمید کی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسی غلط تھی۔ اس کے جواب میں ڈی جے ایس پی آر کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا آنسر نہیں ملتا جس میں آپ، یعنی کہ گریز کیا گیا جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ وسیم عباسی جو ہیں وی نیوز کے، انہوں نے جو سوال کیا وہ حامد میر نے جو گزشتہ کچھ دنوں میں انکشافات کیے تھے کہ 25 لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی اور 25 لوگوں کو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہماری آپریشنل پریپیئرڈنیس نہیں ہے، پاکستان کی فوج کی اتنی تیاری نہیں ہے، ڈرایا تھا کچھ انہوں نے، ہاں کچھ اس قسم کی بات کی تھی۔ نریندر مودی کے وزٹ کے حوالے سے چیزیں فائنل ہو گئی تھیں 2019 میں، اس کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد جو کشمیر کا سودا کرنے تک کی بات کی حامد میر نے، اس سارے معاملے کے اوپر جنرل باجوہ کے حوالے سے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے، یہ سوال وسیم عباسی صاحب نے کیا۔ اس کے اوپر دیکھیں 2 چیزیں، ایک چیز تو بہت اچھی ہوئی کہ جو مسنگ ایلیمنٹ تھا ہماری جو فوج کا، آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، 1-1.5 سال سے 2 سال سے، بلکہ 1.5 سال کر لیں تو 1.5 سال سے پریکٹیکلی آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے ہماری فوج کا جو پوسچرنگ ہے وہ بالکل اس طریقے کی نظر نہیں آتی تھی جیسی
ماضی میں رہی ہے، یا دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اور انڈیا دو دشمن ملک ہیں، ڈکلیئرڈ اینیمی ہیں. جی. پاکستان کا انڈیا کے علاوہ کوئی ڈکلیئرڈ اینیمی نہیں ہے. ہم. انڈیا بھی پاکستان کو ایک اینیمی کے طور پر باقاعدہ قرار دیتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے. جی. تو آپ کا دشمن ملک کے حوالے سے ایک سافٹر پوسچرنگ تھی. جنرل باجوہ کا جو خطاب تھا رسالپور اکیڈمی میں، ون آف دا فائنل اسپیچز ہی میڈ پبلکلی، وہ جو آڈیٹوریم میں یوم شہداء تھا اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہے یہ خطاب ہوا تھا، اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی کشمیر مینشن نہیں کیا تھا. تو کشمیر جو ہے وہ دوبارہ سے ہماری فوج کی اسٹیٹمنٹس میں اور انڈیا کے حوالے سے معاملہ اسٹیٹمنٹس میں آیا، وہ اس سوال کے اوپر آیا. ایک تو انہوں نے آپریشنل پریپیئرنس کی بات کی کہ مکمل طور پر تیار ہیں، اور یہاں تک گئے وہ کہنے پہ کہ وی کین ٹیک دس بیٹل ٹو دی اینیمی ٹیریٹری. بالکل ایسے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. پھر ہم بیٹلڈ ہارڈنڈ آرمی ہیں، ہم یعنی کہ جنگ مسلسل دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یہ تیار فوج ہے. یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پر آیا. پھر وہ پلوامہ کا انسیڈنٹ کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور کشمیر کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور اس کو انڈیا کے اسٹیٹمنٹس ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ پوائنٹ تھا. محمد عمران صاحب دنیا ٹی وی سے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر ابھی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا اثر و رسوخ اور انفلوئنس موجود ہے. اس سوال کے جواب سب سے مختصر سوال تھا، سب سے مختصر سوال تھا، لیکن اس سوال کے جواب میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی. اگین ISPR کی طرف سے بڑی محتاط پریس کانفرنس تھی، ویل کیلکولیٹڈ تھی، اور میرے خیال میں انہوں نے اوائڈ کیا کہ کہیں پر بھی یہ تاثر نہ جائے کہ فوج کی کوئی بھی اس وقت عمل دخل ہے پاکستان کی سیاست میں. اور جو انہوں نے آن دا فیس آف اٹ چیزیں سامنے رکھی ہیں، اگر ان کے اوپر مکمل عمل درآمد کیا جائے نا، میرا خیال ہے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی تنقید کر سکے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم کسی کی سائڈز نہیں لے رہے، جو کوئی فیوریٹس نہیں ہے پالیٹکس میں، کوئی پولیٹیکل پارٹی فیوریٹ نہیں ہے. اف یو واک دا ٹاک، اگر یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے سب قابل احترام ہیں، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی نظر آئیں، آپ یقین مانیں کہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن میں، ایک مہینے میں سب کچھ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. جتنا پروپیگنڈا سب کچھ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. تو بڑے امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس وقت 26-27 اپریل جو آنے والی ویڈیو میں ہم بتانے لگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے. اچھا، طاقت کا مرکز اور محور عوام پاکستان ہے، قومی فوج ہے ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور سیاستدان قابل احترام ہیں. فوج کسی خاص سیاسی سوچ کی حمایت نہیں کرتی، ہر مسلک ہر علاقے سے لوگ پاک فوج میں شامل ہیں. یہ وہ گفتگو ہے جو اس سوال کے جواب میں کی گئی. جنرل باجوہ کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. اچھا، احمد منصور کا سوال جو ہے وہ سوشل میڈیا کے متعلق تھا، بٹ اگین سوشل میڈیا پر جو تنقید ہے وہ زیادہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ون وے اور دی ادر یہ ریلیٹڈ، تو اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں آیا. لائق احمد جو ہے انہوں نے ARY سے ان کا تعلق ہے، اگین خیر سارے کے سارے ہمارے اچھے جاننے والے دوست ہیں، سوالات کیے. لائق احمد کا جو سوال تھا وہ بھی جنرل باجوہ کا جو بیان ہے جو حامد میر نے ان کو کوٹ کیا، اسی کے ریفرنس میں یہ سوال فریم کیا گیا تھا کہ کشمیر جو میں انڈیا جو ہے وہ G20 اجلاس کے ضمن میں کچھ میٹنگز کروانے جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے سوال تھا. اس کے جواب میں بھی آپ کو اس حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آئے گی. جاوید شہزاد نے نام لے کے، جو ABN کے ہمارے ABN چینل کے جو ہے رپورٹر ہیں جاوید شہزاد، انہوں نے TTP تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی جو پالیسی اعلامیہ کا ذکر کیا، مذاکرات کی پالیسی ہے، اس اعلامیے کے حوالے سے بات کی کہ اس میں جو وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، قومی سلامتی کمیٹی، اس میں کہا گیا کہ یہ غلط پالیسی تھی اور وہ جنرل باجوہ کی، جنرل فیض حمید کی اور عمران خان کی پالیسی تھی. اس کے اوپر سوال کیا گیا، اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ گزشتہ حکومت کی پالیسی تھی اور ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ دہراتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اوائڈ کیا گیا اس سوال کو. کامران یوسف جو ہیں ایکسپریس نیوز ای ٹریبیون، ایکسپریس ٹریبیون جو ہے اس کے لیے کرتے ہیں، ایک دو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تمام مسائل کی خرابیوں کی جڑ وہ ہیں. اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ وہ بڑے جو ہے نا، اس سوال کے اوپر بھی کلیئر کٹ آنسر انہوں نے اوائڈ کیا، اور انہوں نے ایک پراپر لائن آف ایکشن انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے فورمز موجود ہیں، ہمارے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل، آفیشیل ہینڈ آؤٹ جاری ہوتا ہے، پریس ریلیز جاری ہوتا ہے، اور جو تعدیبی کارروائی کا
میکینزم ہے اس پر افواہوں پر توجہ نہ دیں, تعدیبی کارروائی کا جو میکینزم ہے وہ پراپر میکینزم موجود ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ تو تھی جناب آپ کو میں بتاؤں یہ سارا معاملہ جس میں گفتگو اس پیرا میں ہو رہی تھی. اب جو تشویشناک بات ہے جی دیکھیں, اس پریس کانفرنس کا آغاز جو ہے نا, وہ آغاز میرے حوالے میرے خیال میں جو ہے وہ بہت ورینگ ہے اور شہباز حکومت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے. آغاز پریس کانفرنس کا ہوتا ہے جو سیز فائر وائلیشن ہے, ایگریمنٹ تھا, انڈرسٹینڈنگ تھی 2003 کی, اس کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا سب کو معلوم ہے. 25 فروری 2021 کو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اور انڈیا کے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں انہوں نے, اور آبویسلی اس پہ دونوں جانب افواج کا ایک جو ملٹری لیڈرز ہیں ان کا کنسنسس اتفاق رائے ہوا جب ہی وہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ 25 فروری کو یہ طے کیا گیا کہ لائن آف کنٹرول جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس پر کوئی کارروائی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے خلاف سیز فائر وائلیشن نہیں ہوگی. ابھی تک ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ سب کچھ بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے, سیز فائر وائلیشنز نہیں ہو رہی, اور سیز فائر وائلیشنز کے حوالے سے جو تشویشناک بات سامنے آئی ہے کہ اس سال رواں سال اذان کا وقفہ لے لیں, اذان ہو رہی ہے, اذان کے فوراً بعد ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا 56 انسیڈنٹس, یہ ہمیں بتایا گیا ہے سال 2023 کے حوالے سے 2023. ان 4 ماہ میں وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری, اور ملٹری لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے. ایک نئی ملٹری لیڈرشپ موجود ہے, عاصم منیر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ بہت سیریس ہے. دیکھیں یہ بتایا گیا اس پریس کانفرنس میں کہ 56 وائلیشنز ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول کی. 56 کا مطلب یہ ہے 56 115 دن ہو چکے 25 تاریخ تک, 25 اپریل کو وہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. 115 دن کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے دن ایک وائلیشن ہوئی ہے بالکل لائن آف کنٹرول کی, جس میں 22 اسپیکولیٹو فائر انسیڈنٹس بتائے گئے ہیں, 3 ایئر اسپیس وائلیشنز بتائی گئی ہیں, 6 مائنر انسیڈنٹس ہیں سیز فائر وائلیشنز کے, 25 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز ہیں, اور 6 جو ہیں وہ سرویلنس اسکواڈ کاپٹرز جو ڈرونز ان کو شاٹ ڈاؤن کیا گیا ہے جو جاسوسی کے لیے انڈیا نے پاکستان کی جانب بھیجے. 6 تو ہم نے گرا دیے, کچھ ان کی طرف بھی رہے ہوں گے, وہاں پر رہ کر انہوں نے کی ہوگی سرویلنس. یہ آفیشیل ڈیٹا ہے جو جاری کیا گیا ہے, اور یہ شاید پہلی مرتبہ ہے, کم از کم میری جو جرنلسٹک کریئر ہے اس میں پہلی مرتبہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر وائلیشن کی گئی ہو اور پاکستان نے اس کے اوپر نہ ایک تو 2-4 فیزز ہوتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی شہادت ہو جاتی تھی تو کچھ مختلف پروٹوکولز ایس او پیز فالو کیے گئے. ایک وقت تک کہ شہادت ہوتی تھی تو آپ ہائی کمشنر کو طلب کرتے تھے, اگر زخمی ہوتے تھے تو آپ ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کرتے تھے. اسی طریقے سے جب سویلین بھی ہٹ ہوتے اس کے بعد تب بھی یہی ہوتا تھا. بعد میں یہ کیا گیا کہ اگر فوجی ہو رہے ہیں تو پھر آپ نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹریم لیول پہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو آپ ریپریمانڈ کریں گے, آپ ان کو بلائیں گے, سمن کریں گے, ڈیمارش کریں گے, احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کریں گے, اور پھر اس میں یہ طے کیا گیا کہ اچھا نہیں فوجیوں کا تو کام ہی یہی ہے, اگر سویلینز کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو. لیکن کچھ نہ کچھ چل رہا تھا. یہاں پر جو موجودہ حکومت ہے اب اس کی کیا مجبوری ہے کہ اس نے پاکستان کے عوام کو ایک مرتبہ بھی یہ ہر دوسرے دن ہو رہا تھا ایک واقعہ, چھوٹی نوعیت کا ہو بڑی نوعیت کا ہو. انڈیا کشمیر میں بھی اس کی چیرہ دستیاں جاری ہیں, کشمیر پہ بھی وہ اس کے انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ پوری دنیا کو کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کو اگر آپ اس کے اوپر کسی کو طلب کر کے احتجاج نہیں کر سکتے تھے, آپ مصروف ہے نا عمران کو کنٹرول کرنے میں. ہاں کنٹرول کر رہے ہیں. اگر وہ اس کے اوپر بیان جاری کر دیتے, ایٹ لیسٹ ایک چیز رجسٹر ہوتی کہ انڈیا یہ کر رہا ہے, سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے, لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آپ مبصرین کو بھی لے کر گئے, سب کچھ کیا, لیکن یہ وہ تشویشناک پوائنٹ ہے میرا خیال ہے شہباز حکومت کے حوالے سے کہ ہاؤ کم دا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ڈڈ ناٹ ٹیل
فارن آفس یا فارن آفس آف پاکستان نے خود سے انیشیٹو کیوں نہیں لیا، یا فوج نے اپنی طرف سے یہ کیوں سفارش نہیں بھیجی آپ کے سویلین گورنمنٹ کو کہ آپ اس معاملے کے اوپر کوئی بیان جاری کریں، آپ اس کے اوپر انڈیا کے کسی آفیشل کو سمن کریں، طلب کریں دفتر خارجہ اور ان کے ساتھ احتجاج کریں۔ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ میں ایک بڑا کرافٹ ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے۔ انڈیا کی جہاں تک بات ہے نا، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، انڈیا از نو فرینڈز ود پاکستان، بالکل، اور اس کا کوئی ایسا موڈ نہیں ہے۔ وہ ایلیجینس مانگتا ہے، وہ اطاعت مانگتا ہے، وہ اطاعت گزاری مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہیجمون ہوں ریجنل، میں علاقے کا چودھری ہوں، اور یہ کمی کمین یہ جو ممالک ہیں یہ سارے چھوٹے، یہ ہماری جو ہے وہ دربار میں حاضریاں لگائیں، یہ ہمیں جو ہے وہ فرشی سلام ٹھوکیں، چاہے وہ میانمار ہے، چاہے وہ بھوٹان ہے، چاہے وہ مالدیوز ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ نیپال ہے، سوائے چائنا کے، وہ ہر ایک سے گئی۔ اور ایون پاکستان کے حوالے سے اس کا رویہ جو ہے وہ بلینگ والا ہے، بنگلہ دیش ہے بلینگ والا ہے، اور وہ یہ کرتا رہے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو معذرت خانہ رویہ ہے نا، دیٹ شوڈ ناٹ پرسسٹ، اور یہ ایک تشویشناک بات تھی میرا خیال ہے جو شہباز حکومت کے حوالے سے سامنے آئی کہ سال 2023 میں یہ سب کچھ ہوا اور شہباز حکومت اس پر خاموش رہی۔ بہرحال باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ آلریڈی ان کے علم میں آ چکی ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔